بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کو امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بڑا پسند آ رہا ہوگا، اور اس وقت ہم حدیث کے چوتھے فیز میں آ چکے ہیں جہاں پہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے رضوان بھائی بہت ساری کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں ہے، ایون کہ میں بھی کنفیوز ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اپنا ویو پوائنٹ ہے نا کہ قسطنطنیہ تب فتح ہوگا جب اس کے ہاتھ سے چھین جائے گا ایک دفعہ۔ تو ابھی تک تو وہ ترکی کے پاس ہے نا، تو یہ ذرا ہمیں وضاحت کر کے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا سینیریو کیا ہے، آپ کے انالیسس کیا کہتا ہے، ہمیں اپنے انالیسس بتائیں ذرا۔ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے سمجھنے والا قسطنطنیہ کا۔ اس کو لے کر لوگ کنفیوژن کا شکار اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قسطنطنیہ کی فتح کی یہاں پہ ذکر ہے، تو فتح اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل چکا ہو تبھی فتح ہے۔ اگر وہ آلریڈی مسلمانوں کے قبضے میں ہے تب اس کی فتح کا کیا مقصد ہے، اس کو کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں؟ تو لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس دور کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ مستقبل کی باتیں ہیں، فیوچر کی باتیں ہیں، 50 سال 100 سال بعد کی باتیں، جب ترکی ہاتھ سے نکلے گا تب یہ ہوگا۔ دیکھیں، اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیکوڈ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے ڈیکوڈ کرنے کی۔ میرے انالیسس جو ہیں وہ میں آپ کے آگے رکھوں گا، جس طرح سے میں نے ڈیکوڈ کیا ہے وہ بیسیکلی میں نے جس طرح پہلے بات کی آپ سے کہ احادیث میں نا کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، جس طرح وہ کتے نے جو ہے نا پیشاب کیا ستون پہ، وہ چیز واضح ہے، وہ چیز ہو گئی، اب وہ چیز سامنے ہو گئی تبھی بھی لوگ اس میں سے لوپ ہول نکال لیتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز واضح ہے اس پہ بھی لوگ راضی نہیں ہیں، تو وہ جو چیز ہڈن میسیجز میں ہوگی اس کو تو ہضم کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کی، کیونکہ حدیث میں کبھی بھی کوئی بات بلا وجہ نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، گہرائی میں مقصد ہوتا ہے۔ جب ہڈن میسیجز دیے جاتے ہیں نا دور فتن کے بارے میں، جو قرب قیامت کی جو علامات ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، جو حضرت امام مہدی کے بارے میں ہم لیتے چلے آ رہے ہیں ایپیسوڈ میں 7 بات کو، کہ ہڈن میسیجز کیسے ہم نے سمجھنے ہیں۔ جس طرح ہم نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک حدیث رکھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عراق کی اکنامیکل ڈسٹرکشن ہوگی اور پھر شام کی اکنامیکل ڈسٹرکشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں تیسرا پوائنٹ بتایا کہ حضرت امام مہدی آ کر مال تقسیم کریں گے، یعنی کہ مال تقسیم کرنے کی بات کی۔ اب پہلے عراق کی اکنامیکل ڈسٹرکشن کی اس حدیث میں صحیح مسلم کی وہ حدیث تھی، عراق کی بتایا کہ وہ اکنامیکلی تباہ ہو جائے گا اور سیریا اکنامیکلی تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد امام مہدی آئیں گے مال تقسیم کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے امام مہدی کا آنے کا اور مال تقسیم کرنے کا اس دور کے ساتھ، جب عراق اور سیریا جو ہے نا معاشی طور پہ تباہ ہو چکے ہوں گے۔ تو وہ اس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اس پارٹ میں، کہ کس طرح قسطنطنیہ کا جو ہے نا معاملہ کلیئر ہوگا، اور وہ اسی دور حاضر کے اوپر ہی یہ سارا معاملہ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ صحیح۔ اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ 2023 میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ریزیوم ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ اب جس طرح میرے خیال سے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے یہاں پہ، جس طرح پہلے مسلمانوں میں 2 خلافت چلی تھی ایک ہی وقت میں، آپس میں ان کی جنگ بھی ہوئی، مسائل بھی ہوئے، اور پھر حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا سیکریفائس کیا، اور پھر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے سارے حالات ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ اب حضرت حسن ہی کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی نے آنا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی جو ہوں گے حضرت حسن ہی کی اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہمیں اس میں ملتی ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ چیز ہمیں نظر آ گئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا سیکریفائس کیا، اللہ تعالیٰ وہ اس نہج پہ معاملات کو سارے لے آئے، انہی کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی آئیں گے اور انہی پر خلافت واپس سونپی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ 2023 میں جب خلافت عثمانیہ ریزیوم ہونی ہے، اگر جس طرح ہم سارے معاملات ڈیکوڈ کر رہے ہیں، اگر یہ اسی طرح ہی ہیں، تو پھر تو حضرت امام مہدی اور یہ خلافت عثمانیہ یہ تقریباً ایک ہی وقت بن رہا ہے، جب دونوں خلافتیں پیرل چلتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ترکی اپنا کلیم کرے گا خلافت کا، اور دوسرا حضرت امام مہدی اپنی خلافت قائم کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں اس دور میں، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے حالات کے ساتھ، اب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے احادیث کو کہ کیوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ احادیث میں جو ہڈن میسیجز ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ہڈن میسیجز جب ہم ڈیکوڈ کریں گے حالات کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات واضح ہو جائیں گے۔ ایک بات آپ ابھی جو کر رہے ہیں پیرالل کے حساب سے،
اس میں تو آپ واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ 2023 تک امام مہدی کے آنے کے بالکل واضح چانسز موجود ہیں. سر یہ جس طرح ہم حالات کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں احادیث کی روشنی میں, تو یہ تو اب بات یہ کوئی اب اس میں دو رائے نہیں ہے, ابہام والی بات, یہ تو بڑا کلیئر میسج ہے. اس کو تو اب ہمیں آنکھیں کھول لیں گے, جتنی جلدی کھول لیں اتنا بہتر ہے. میں اتنی کھل کے بلنٹلی نہیں کہتا کہ وہ کب آئیں گے, کیونکہ آنا اسی وقت ہے جب اللہ نے چاہا. اللہ کے حکم سے جو انالیسز ہیں, جو چیز نظر آ رہی ہے وہ وقت بہت قریب ہے, وہ دور نہیں اب لگ رہا. جتنی تیزی اب معاملات کی نظر آ رہی ہے نا اسرائیل کی ٹورڈز تھرڈ ٹیمپل, اور جس تیزی سے وہ نیون سٹی بنانے جا رہے ہیں, اور وہ اس میں جو عرب کا رول ہے, اور عرب بالکل دنیا کی جو ہے نا وہ چمک دمک میں بالکل اندھے ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اب اس کا سد پاب تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اب وہی ٹائم حضرت امام مہدی کا جب انہوں نے آ کر اس کو لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو, اور یہ سارا جو مظالم ہے, جو باطل قوت ہے, انہوں نے ان سے ٹکرانا ہے. اسی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیکوڈ کریں معاملے کو سارے. اب یہ میں حدیث رکھتا ہوں کہ کیسے ہم نے ہڈن میسیجز کو سمجھنا ہے اس میں سے, ایک قسطنطنیہ والے معاملے میں, اٹس ویری امپورٹنٹ. نبی بس نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے قرب قیامت سیریا میں یعنی کہ شام میں اسلام کے خلاف دشمن اکٹھے ہو جائیں گے, یعنی کہ اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ. اسی آرمیگڈون فائٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, جو بائبل میں بھی ہے اور یہودیوں کی پریڈکشنز میں بھی موجود ہے. اور لڑنے والوں میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے. اب یہ 99% مارے جانے والے لوگوں کی جو حدیث ملتی ہے نا ہمیں, یہ سکیٹرڈ ہیں ڈفرنٹ جگہوں پر, ڈفرنٹ کتب حدیث میں. یہ جب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ڈفرنٹ حدیث ڈفرنٹ موقعوں کے لیے ہیں, لیکن یہ سب کے سب ایک ہی جنگ کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہیں. ایک ہی آرمیگڈون فائٹ جو کہ کلائمیکس ہے ملحمۃ الکبریٰ کا. ملحمۃ الکبریٰ کا جو کلائمیکس ہے, یہ اس کلائمیکس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے جب رومی 80 جھنڈے لے کر آ جائیں گے. وہ بھی میں اگلی حدیث میں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں آئیں گے. وہ آ جائیں گے اور وہ اسلام کے خلاف لشکر کشی کریں گے. وہاں پر اس چیز کو میں لے کے چلتا ہوں. یہ ایک ہی حدیث ہے, 99% جو مارے جائیں گے لوگ, یہ ایک ہی حدیث ہے, یہ ڈفرنٹ موقعوں کے لیے حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کو فتح ہوگی, لیکن پھر ایک زوردار پکار ہوگی کہ تم یہاں مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہو اور تمہارے پیچھے دجال کا خروج ہو چکا ہے, اور پھر مسلمان سارا مال پھینک دیں گے اور دجال کی فکر میں لگ جائیں گے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں. نبی وسلم کی ایک اور حدیث ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. اس کا مفہوم ہے عیسائی رومی لشکر لے کر اماک اور دابک میں اتریں گے. اب یہ اماک جو ہے, یہ جو ترکی کا ایک کارنر بنتا ہے جو کہ بارڈر لگ رہا ہے سیریا کے ساتھ, ہے ترکی کا حصہ اماک. اسی کے ہی آپ برابر میں چلے جائیں گے تھوڑا سا, اگر آپ اس کے آپ ایسٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دابک شہر کا. ان دونوں شہروں کا ذکر ہے حدیث کے اندر, پہلے اماک پھر دابک. یہ ایک ہی لائن میں ہے میپ میں اگر آپ دیکھیں گے, اور اسی ایک ہی لائن میں دریائے فرات بھی آ جاتا ہے تھوڑے سے فاصلے پہ. اور دریائے فرات میں سونے کا خزانہ والی حدیث بھی ہے, اس کو ہم آگے ملاتے ہیں اس بات کو ساری کہ کیسے میچ کر رہی ہے ساری. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ سونے کا خزانہ بھی وہاں پہ نکل آئے اور پوری دنیا کا لشکر بھی وہاں پر آ جائے اور وہ ترکی بھی ہو, اور یہ سارے معاملات آگے چل کے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ اماک اور دابک میں اتریں گے. اب یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اماک ترکی کا حصہ ہے اور دابک سیریا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن ہیں دونوں ایک ہی پٹی میں, ایک ہی پیرلل, ایک ہی میپ میں نظر آتے ہیں. صحیح. اور ان کا ہدف مسلمانوں کا کوئی گروہ یا ملک ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ حدیث کا مفہوم میں آگے بیان کر رہا ہوں. لیکن درمیان میں ایک روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر آ کر صف آرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا اصل مقصد ہوگا, انہوں نے مسلمانوں کے ایک لوگوں کے خلاف وہ وہاں پر آئیں گے, لیکن درمیان میں ایک اور مسلمانوں کا لشکر آ جائے گا جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ. تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ رومی ان کے ساتھ ڈائریکٹ لڑنا نہیں چاہ رہے ہوں گے, جو درمیان میں لشکر آ جائے گا. رومی جو ہوں گے 80 بینر لے کے, جو جھنڈے لے کے آئیں گے جو لڑنے کے لیے, وہ جو جن لوگوں سے لڑنے آ رہے ہیں ان کے راستے میں ایک اور مسلمانوں کا لشکر آ جائے گا. اور رومی ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے. بیسیکلی ان کے ساتھ صلح بھی تھی, یہ بھی وہ بات آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ صلح کی ہوئی ہوگی انہوں نے وقتی طور پہ, لیکن
ان کی نیت خراب ہو جائے گی, سونے کا خزانہ وہاں نکل آئے گا, اسی کو لینے کے لیے یہ وہاں پر آئیں گے, اسی کے قبضے میں وہاں پہ آئیں گے, لیکن درمیان میں حضرت امام مہدی کا لشکر آ جائے گا. اسی لشکر کو یہ کہیں گے کہ بھی ہم آپ سے تو لڑنا نہیں چاہ رہے, ہم تو یہ ترکی والوں سے لڑنے آئے ہیں, جو کہ پیرلل میں نے آپ کو بات کی ہے. میں ساری اس کو ڈیکوڈ کروں گا آگے چل کے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم گہرائی میں ہڈن میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, پلین اینڈ سمپل میسیج نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو اس کو جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے, جب تک آپ پریزنٹ مائنڈ میں بات نہیں سمجھیں گے, بات سمجھ نہیں آئے گی. تو بڑا امپورٹنٹ غور طلب یہ ساری چیز ہے. اب اس میں جب یہ درمیان میں جو لشکر آیا, اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم تو ان سے لڑنے آئے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے, ہمیں ان سے لڑنے دو, تم پیچھے ہٹ جاؤ, ہم ان سے لڑیں گے. لیکن جو مسلمان لشکر درمیان میں آیا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے یعنی عیسائیوں جو 80 بینرز لشکر ہے, تمہارے اور اپنے بھائیوں یعنی کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ ترکی ہے, جو کہ پیرل خلافت چلنی ہے, ان کو بچانے ہی آئیں گے. یعنی کہ ایک خلافت مسلمانوں کی دوسری خلافت کو بچانے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم تمہارے اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان سے جنگ کریں گے, وہاں پر پھر جنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آگے جنگ کے حالات بچا رہے ہیں, بڑی سیویئر قسم کی جو جنگ ہے یہ. 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے مسلمانوں میں سے, اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ یہ لشکر بہت بڑا ہے. 80 بینرز 10 سے 12,000 حدیث میں, ایک حدیث میں 10,000 کا بھی ذکر ہے اور کئی حدیث میں 12,000 کا ذکر ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 9.5 لاکھ تقریباً فوج بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب 9.5 لاکھ فوج ہے پوری دنیا کی, اور یہاں پر حضرت امام مہدی کی لشکر ہے. ٹھیک ہے, اور خلافت عثمانیہ کا لشکر ہے, تو وہ ہماری کوانٹٹی ان سے بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسی چکروں میں 1/3 جو ہے وہ تو بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور 1/3 شہید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور 1/3 بچیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. اور جو شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء میں سے, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ افضل ترین شہداء میں سے, اور جو بھاگ جائیں گے ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر یہی لوگ قسطنطنیہ کی فتح کریں گے. اور پھر جب وہ مال تقسیم کر رہے ہوں گے, یعنی کہ پہلے یہ رومیوں کو شکست دے دیں گے, 1/3 فتح حاصل کر لیں گے, یہ بات یعنی کہ رومیوں کو ہم نے شکست دے دی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے قسطنطنیہ کی فتح کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دونوں خلافتیں مرج ہو جائیں گی. وہ میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا. پھر جب وہ مال تقسیم کر رہے ہوں گے, یہاں بھی مال تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, سمجھ نہیں, میں کو سمجھاتا ہوں. تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے. جب وہ شام یعنی دمشق پہنچ جائیں گے تو یہ ان کو پتہ چلے گا جھوٹ ہوگا, لیکن کچھ عرصے بعد دجال واقعی نکل آئے گا, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس کو ہم آگے اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. ایک اور حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے, ایک شہر فتح ہوگا بغیر ہتھیار کے, بغیر جنگ کے, بغیر تیر اندازی کے, وہ صرف تکبیرات سے شہر کو فتح کر لیں گے. اور جب وہ مال تقسیم کریں گے, اب یہاں پہ وہ دیکھنا, یعنی کہ یہ قسطنطنیہ کی بات ہو رہی ہے, پھر وہی بات مل رہی ہے, میچ ہو رہی ہے. جب وہ مال تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی جو کہے گی دجال نمودار ہو گیا ہے, چنانچہ مسلمان ہر چیز چھوڑ دیں گے اور واپس پلٹ پڑیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس میں ذکر ہو گیا کہ یہ تکبیرات سے, یعنی کہ جب ہم رومیوں کو شکست دے دیں گے, جب دونوں لشکر مل کے رومیوں سے مقابلہ کریں گے, اس کے بعد تکبیرات ہوں گی, ایک ایمان کا لیول ہوگا. اسی میں پھر وہ جو بھی فیصلے ہوں گے, جیسے بھی حالات انفولڈ ہوں گے, وہ آگے چل کے کلیئر ہوں گے. لیکن جو حدیث بتا رہی ہے کہ وہ پھر تکبیرات سے ہی وہ سارا فتح ہو جائے گا. ترکی فتح ہونے کا مطلب یہاں پر یعنی کہ دونوں خلافتیں مرج ہو جائیں گی اور ایک ہی خلافت مہدی کے انڈر آ جائیں گی. یہ ہے ترکی کی, یہ ہے بیسیکلی قسطنطنیہ کی فتح. اس کو آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں جو کہ میں چھوڑ گیا ہوں جس پوائنٹ کو. وہ پوائنٹ جب میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7-7-8 بیان کی ہے نا, اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب انہوں نے ہتھیار زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہوں گے, اس کے بعد مال تقسیم کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو شیطان پیچھے سے آ جائے گا اور یہ کر اعلان کرے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہ شیطان غصے میں آ رہے ہیں, مسلمانوں کو فتوحات ہو جائیں گی. پہلے رومیوں کو شکست دی, اس کے بعد قسطنطنیہ بھی آ گیا خلافت مہدی کے انڈر, جو کہ قسطنطنیہ کا اصل فتح ہے, جو کہ مقصد یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. جو خلافت عثمانیہ جب مرج ہو جائے گی خلافت مہدی میں, بیسیکلی دیٹس دا پوائنٹ کہ قسطنطنیہ کے فتح والا جو پوائنٹ ہے میرا, جو میں ایکسپلین کرنے کی یہاں کوشش کر رہا ہوں, جو ڈی کوڈ کر رہا ہوں میں, اللہ نوز بیسٹ ایکچولی. تو اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ زیتون کے درختوں کے ساتھ انہوں نے وہ ہتھیار لٹکائے ہوئے ہوں گے. اب تھوڑی سی اب ریسرچ کریں آپ
تو یہ جو اماک اور دابق جس کی ہم نے ڈسکس کیا جو دو شہر میپ کے اندر جو اسی کے آگے ایک ہی پیرلل آگے چلیں گے نا نقشے میں تو دریائے فرات بھی ہے. دریائے فرات میں سونے کا خزانہ بھی نکلنا ہے, اور یہ جو میرے انالیسز ہیں یہ ساری لڑائی جو آرمیگیڈون ہے اسی سونے کے خزانے کے اوپر ہی ہے. یہ مین چیز ہے, وہ سونے کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی اور اسی کے بعد جو ہے نا. تو یہ جو ہے آگے یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو جب آپ ریسرچ کریں گے نا تو یہیں آگے چلیں گے تو وہیں دریائے فرات کے کنارے پہ زیتون کے باغات ہیں اسی ایریے میں. ٹھیک ہے, جو یہ دابق اور اماک والا تھوڑا سا آگے جب چلیں گے نا آپ یہ دریائے فرات کی طرف, وہی زیتون کے باغ ہیں وہاں پہ سارے, اور زیتون کے درختوں کا بھی مینشن ہونا حدیث میں نے کہا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. دیکھیں اس وقت پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے. اب یہ ڈی کوڈ کرنا ہے. ہاں جی, اب جس کو اللہ تعالیٰ ڈی کوڈ کروا دے جس کے ذریعے ہم کوشش صرف کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ, وی آر ایکچولی ٹرائنگ. تو اب یہ زیتون کے درخت بھی وہیں پہ ہیں, زیتون کے باغات بھی وہیں پہ ہیں, اماک اور دابق بھی آ گیا مینشن ہو گیا حدیث میں, سونے کا خزانہ بھی وہیں پہ سارا مینشن ہو گیا. اب ہم اس کو ایک ضعیف حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں. جتنی حدیثیں ساری حدیث ہم نے جو بیان کیا نا پیچھے, ان کو صرف ایک ضعیف حدیث سے ہم تھوڑی سی رہنمائی اسے لیں گے جو کہ بالکل میچ کر رہی ہے, کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے, بلکہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت جلد اہل روم سے لڑائی کرو گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پہلا ایک فیز لڑائی کا بیان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحابہ نے جو خلافت راشدہ میں جب ہوا یہ معاملہ رومیوں کے ساتھ جنگ کا, اس کے بعد تمہارے بعد پیدا ہونے والے مسلمان بھی جنگ کریں گے. یہ دوسرا فیز آ گیا. وہ ہم دیکھ لیں جب ہم نے اسپین پہ ساری فتوحات کی ہیں اور عرصہ ہم نے وہاں پہ حکومت کی ہے, یہ دوسرا فیز آ گیا. اب یہاں ایک تیسرا فیز اس حدیث میں آ رہا ہے, اور یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کی رونق ہوں گے. اب اسلام کی رونق, اب میں نے آپ کو بتایا تھا شام میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو حدیث پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پچھلے پارٹ میں کوٹ کی ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ شام میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے قرب قیامت. ٹھیک ہے, اور اسی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ شام میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا. وہ بھی ہم نے حدیث پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ساری بیان کر دی ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کی رونق ہوں گے وہ بھی ان سے جنگ کریں گے. یعنی کہ ایک تیسری جنگ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ وہی آرمیگیڈون کی بات ہو رہی ہے جس کی ہم یہ ساری پچھلے حدیث میں ذکر کریں, اور یہ آگے چل کے اس کو ایکسپلین کرے گی. اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کریں گے, یعنی کہ ان لوگوں کی جو خوبی ہو رہی ہے. ہاں, اور تکبیرات سے قسطنطنیہ فتح کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قسطنطنیہ پچھلی ہم نے صحیح مسلم کے حدیث میں دیکھا ایک شہر کے بارے میں بات ہو رہی تھی فتح ہونے کی, اسی کی فتح کے اینڈ میں شیطان آواز لگائے گا, وہی سارا پیٹرن آپ سمجھ لیں. اور اس سے پچھلی حدیث میں باقاعدہ قسطنطنیہ کا نام بھی تھا, وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی. ٹھیک ہے, 7278 اس میں باقاعدہ قسطنطنیہ کا نام. یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے قسطنطنیہ کے اوپر آ رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے جنگ ہے رومیوں سے. اصل مین آرمیگیڈون وہ ہے. قسطنطنیہ تو ایک انعام ہے, وہ مرجب ہو جائے گی. دیٹس ایکچولی دی اینڈ آف اٹ. اس کے بعد دجال نے آنا ہے. اب یہ ہم یہ بات کریں یہاں پہ یہ, اور تکبیرات سے قسطنطنیہ فتح کر لیں گے, اور انہیں اس قدر مال غنیمت حاصل ہوگا کہ اتنا کبھی بھی حاصل نہ ہوا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ جو سونے کا خزانہ ہے وہ اتنا ہی کوئی زبردست کوئی اس کی وہ ویلیو ہے کہ آج تک انسان نے شاید اتنی ویلیو کی کوئی خزانہ کوئی ٹریجر دیکھا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اتنا کبھی حاصل نہ ہوا ہوگا. یہاں تک کہ وہ ڈھالیں بھر بھر کے تقسیم کریں گے. اب نوٹ ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو ڈھالیں بھر بھر کے تقسیم نہیں ہوتے نا, یہ تو کوئی سالڈ چیز ہے جس کو ڈھالیں بھر بھر کے تقسیم کیا جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سکہ جو تھا سونے کا ہی ہوتا تھا نا, تو سونے کی ٹائم کے اندر بھی تو ہم اس کو لے سکتے ہیں نا دولت کو, کیونکہ اس وقت سونا. لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قرب قیامت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایسے ہی لیں گے جیسے بات کی جا رہی ہے. اب ہم سکوں پہ نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ سکے ہی ہوں. ٹھیک ہے, سونے کا خزانہ ہے نا, تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جو کہ سالڈ شیپ میں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک پیپر منی نہیں ہوگی. اس وقت صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے, تو اس لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. اس لیے نہیں یہ ہوتا, یہ بیسیکلی ایسا ہی ہے جیسے کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈھالیں بھر بھر کے تقسیم. اب جو پیپر منی ہے وہ ڈھالیں بھر بھر کے تقسیم نہیں ہوتی ہے. یہاں جو اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ یہ کوئی سالڈ شیپ میں کوئی چیز ہے جو مال غنیمت ہے, جتنا اتنا کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں ہوا ہسٹری میں. ٹھیک ہے, تو وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک آنے والا آ کر کہے گا, یعنی کہ وہ شیطان کی پکار والی بات آ گئی کہ دجال تمہارے پیچھے ظاہر ہو گیا ہے. لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی تو مال لینے والا بھی شرمندہ ہوگا, نہ لینے والا بھی شرمندہ ہوگا. تو یہ اس حدیث نے ایکسپلین کر دیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ یہ سونے کے خزانے کی بات. آپ سونے کے خزانے کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ اس
متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اب اسی سونے کے خزانے کو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے پہاڑ سے بھی تشبیہ دی ہے. اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے کہ دریائے فرات کا پانی سونے کے پہاڑ کے اوپر سے سرک جائے گا، یعنی کہ پہاڑ نیچے ہے، وہ اس طرح کا خزانہ ہے پہاڑ کی. پہاڑ از ایکچولی اے میٹافور، یہاں پہ نا سمجھانے کے لیے بات، یعنی خزانہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ باہر نکال جو، لیکن جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو متفق علیہ حدیث ہے نا، اس کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. وہاں پہ پہاڑ کا لفظ نہیں ہے، اس کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے. یہ ایک ایڈوائس کر دی اللہ کے رسول نے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کیونکہ اس پہ اگر جنگ اگر لڑو گے تو اس میں 99 مارے جائیں گے اور ایک بچے گا، یعنی کہ 99% اس میں شریک ہونے والے اس میں مارے جائیں گے. یہ سونا جو ہے وہ فساد کا ایک مین، جی یہ ساری احادیث جو ہے نا 99% مرنے والی، وہ اسی آرمگڈون جو اماک اور دابق میں جو لڑائی ہے نا اسی کے اوپر بیٹھتی ہیں، اسی کے اوپر ساری پوائنٹ ہو رہا ہے. سارا سونے کا خزانہ بھی دریائے فرات سے نکلے گا، وہ ہم چلائیں گے، اس کا میپ چلائیں گے، آپ دیکھیں گے اماک بھی ادھر ہی ہے، دابق بھی ادھر ہی ہے، اور جو زیتون کے جو باغات ہیں سونے کے خزانے کے پاس جو ہوں گے، کیونکہ وہیں سارا معاملہ بیٹھ رہا ہے، وہ بھی دریائے فرات وہیں سے ترکی سے نکلتا ہے اور جاتے جاتے پھر وہ عراق سے اور شام سے اور عراق سے ہوتے ہوئے سمندر میں وہ چلا جاتا ہے، مل جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب یہ اس میں حدیث میں ہمارا ہے کہ آگے کے سونے کا خزانہ ہے وہ، ٹھیک ہے. اب اس کی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آگے. نبی پاک نے فرمایا قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ یعنی خزانے کو ظاہر کرے گا، جب لوگ اس بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل نکلیں گے. اچھا اب یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ اب یہاں سے اب ہم نے اس میں ایک گفتگو ہے، وہ گفتگو سمجھنی ہے، ہڈن میسیجز ہیں جس کو ڈی کوڈ کرنا ہے. اب اس بارے میں لوگ سنیں گے. اب لوگ سے مراد یہاں پہ دنیا کی جو وہ بیرونی قوتیں جو کہ اسٹرانگ طاقتیں ہیں، سپر پاورز، جس طرح آسٹریلیا لے لیں، رشیا لے لیں، چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، کیونکہ اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہے نا، اس میں سب نے اکٹھا ہو جانا ہے. آج جو چائنا ہمارے ساتھ ہے، جو رشیا ہمارے لگ رہا ہے کہ ساتھ نظر آ رہا ہے، یہ سب اس وقت اسلام کے خلاف ہو جائیں گے. اس وقت اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہوگا. اب یہ جب خزانے کے بارے میں سنیں گے تو اس طرف چل نکلیں گے. اب ظاہری بات ہے، اب آج کل ڈسکوریز ہوتی ہیں نا تو پوری دنیا کی نظریں وہاں جڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا اب اس کے بعد جو لوگ اس خزانے کے قریب ہوں گے، اب جس جگہ پہ خزانہ نکلنا ہے نا، جو لوگ اس خزانے کے قریب ہوں گے، اب یہاں پہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. اب ہم نے اب ڈی کوڈ کیا کہ یہ ترکی اور شام کے بارڈر پہ یہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اور حملہ بھی وہیں پہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹوڈ ہے نا، کامن سینس آپ نے یوز کرنی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس ہوں گے، یعنی کہ یہاں پہ ہم ترکی کی مثال لے لیتے ہیں، وہ کہیں گے اچھا وہ کسی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں. اب یہ ڈائلاگ یا صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. اب وہ کہیں گے، اب ظاہری بات ہے ان کو منع کیا جا رہا ہے اس خزانے کی، کیونکہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے کہ اس خزانے کے. اب حضرت امام مہدی کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے حضرت وسلم کے احکامات کا، اب انہوں نے منع کرنا ہے ترکی کو کہ اس کے قریب مت جاؤ. اب وہ ڈائلاگ ہے یہاں پہ، اب دو پیرل خلافتیں بھی چل رہی ہیں. اب یہاں پر وہ ڈائلاگ ہے، اب سمجھنا ہے، وہ کہیں گے یعنی کہ ترکی والے جو کہیں گے ہمارے انالیسس کے مطابق، وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو اس میں سے لے جانے کی اجازت دی تو وہ تو سب کا سب لے جائیں گے. اب یہ ایک ڈائلاگ ہے. اب یہ ظاہری بات ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی کر رہے ہیں، ایک ڈسکشن چل رہی ہے، یعنی کہ سارا لوٹ کے لے جائیں گے اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہے. ہاں اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی نا تھوڑا لے جانے کی تو وہ سارے ہی لے جائیں گے. تو اور اس دوران لگتا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ وہ آئیں گے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے بہانے، وہ کہیں گے انہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے. وہ بھی حدیث میں نے کوٹ کی تھی پیچھے، وہ ہم نے چلائی بھی تھی حدیث. اس میں جو ڈائلاگ تھا، جو رومی جب آئیں گے، جب درمیان میں مسلمانوں کا ایک لشکر آ جائے گا پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے رومی کے ہمارے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے ان سے لڑنا ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ انیشلی طور پہ جب یہ خزانہ ڈسکور ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ فورسز جیسا UN لے لیں، کوئی لے لیں، کچھ لوگ آئیں اس خزانے پہ قبضہ کرنے کے لیے کہ بھی اپنی ٹیریٹری کلیم کریں، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے نا سارا، شام کا اور ترکی کا بارڈر. تو اب یہ جو معاملات ہے، اور گریٹر اسرائیل بھی ہمارے سامنے معاملات ہیں سارے، تو اب یہ جو ہمارے سامنے جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس حدیث کو لے کے، یہ ایک ڈائلاگ نظر آ رہا ہے دو مسلم طاقتوں میں، ٹھیک ہے. ایک مسلم طاقت منع کر رہی ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، دوسری اپنے ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ یہ اگر ہم نے ان کو لے جانے دیا اور اس کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس خزانے کے قریب جو لوگ ہوں گے، اس کا مطلب ہے ترکی کے پاس ہی وہ نکلنا ہے، تو اجازت ہے سب کا سب لے جائیں گے، اور پھر وہ اس پر جنگ آزما ہوں گے تو 99% لوگ اس میں مارے جائیں گے.
اب یعنی کہ آگے اس بات کو ملا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضرت امام مہدی بھی درمیان میں بچانے آ جائیں گے. ظاہری بات ہے 80 لشکر جب آئیں گے تو وہ اپنے سامنے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتے ہوئے تو نہیں دے، چاہے وہ ایک پیرل خلافت چل رہی ہے وہ بچانے آئیں گے، اور وہاں پر پھر جنگ ہو جائے گی. انفارچونیٹلی وہ لڑنا پڑ جائے گا حضرت امام مہدی کو اس فائٹ میں جس کا منع کیا اللہ کے رسول نے. اس خزانے کے لیے نہیں، وہ خزانے کے لیے تو نہیں لڑے ہوں گے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے لڑے ہوں گے. لیکن یہ انیشلی آغاز یہ سونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب اس کو ہم اب اپنے جو ہے سم اپ کی طرف جاتے ہیں. اس ایپیسوڈ کو ہم نے کوشش یہ کی ہے قسطنطنیہ والا معاملہ سمجھانے کی کہ یہ ترکی ہاتھ سے نہیں نکلنا. یہ کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ دو پیرل جو ہے نا یہ گورنمنٹ خلافتیں جو ہے نا مسلمانوں میں ہمیں چلتی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں رومیوں کی پھر جو فائٹ ہے اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ ساری پیٹرن جو ہے نا قسطنطنیہ کا فتح، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4. اس کو ایک چیز ایک ضعیف حدیث اور ملاتی ہے اس کو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ملمت الکبریٰ کا آغاز اور قسطنطنیہ کی فتح یہ 6 سال کا پیریڈ ہے. ایسا اس میں 2 حدیثیں ملتی ہیں، 2 حدیث ملتی ہیں اس کے اوپر کہ یہ ٹائم پیریڈ اس کا کتنا ہوگا. اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 6 سال کا ہے ایک حدیث میں، دونوں ضعیف ہیں، اور ایک کہتی ہے 7 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے. تو جو 7 مہینے والی امام ابی داؤد جو لائے ہیں ان دونوں حدیث کو، وہ خود کہتے ہیں کہ جو 7 سال والی یعنی کہ 6 سال اس کا ٹائم پیریڈ اور 7ویں سال دجال آئے گا وہ زیادہ قوی ہے شواہد کے مطابق، راویوں کے مطابق دوسرے کی نسبت. تو ہم وہ دیکھ لیں کہ ملمات الکبریٰ سٹارٹ ہوں گی تو 6 سال کا پیریڈ ہوگا قسطنطنیہ تک. یعنی کہ اب اس میں آپ یہ دیکھ لو یعنی اس وقت دجال کا بھی خروج کا ظاہر ہے کہ وہ آنی ہے، تو وہ پیریڈ جو ہے 7 سال کا گیپ. پہلے عربوں کے ساتھ ہے معاملات. ٹھیک ہے. عربوں کے ساتھ معاملات ہیں، خلافت مہدی وہاں قائم کرنی ہے. پھر ایران کے ساتھ بھی بڑا آپ کو پتا ہے بڑا سویر قسم کا معاملہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے عقائد ہیں. اگر ان کے عقائد کے مطابق حضرت امام مہدی اگر نہ ہوئے تو وہ بھی کلیش ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عرب کے مطابق تو ہے ہی نہیں حضرت امام مہدی، چاہے وہ جس مرضی کانسیپٹ سے آئیں، عربوں نے تو اختلاف ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کلیئر واضح ہے. اور یہاں پہ اس حدیث میں جو ہے عربوں کے ساتھ بھی کے بعد ایران کے ساتھ بھی معاملہ ہے، خلافت عثمانیہ ایران کے ساتھ، اس کے بعد روم کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. اور ایران کے ساتھ معاملے میں ہی ذکر آتا ہے کہ یہ رومی صلح کریں گے اور یہ مل کے ایران کے خلاف وہ جب معاملہ چل رہے ہوں گے تب وہ اس وقت ایک پیج میں ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گے. جس طرح بھی اکثر امریکہ جب افغانیوں کی سپورٹ میں تھا عربوں کے ساتھ جب رشیا کے خلاف معاملہ ہوا تھا تو امریکہ نے اپنے ہدف حاصل کیے تھے. تو ایران والے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ وہ لیکن جب وہ فتح کر لیں گے ایران میں خلافت مہدی میں آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے عیسائی وہ صلیب بلند کرے گا اور کہے گا جی کہ عیسائیوں کو فتح ہوئی، صلیب کو فتح ہوئی، تو وہاں پر مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا کلیش ہوگا. اسی دورانیے میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سونے کا خزانہ نکلے گا، وہیں پہ رومی بادعہدی کریں گے اور پھر گھوم کر پھر حملہ آور ہوں گے، لشکر لے کے آئیں گے، 80 بینرز لے کے آئیں گے، مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. وہیں پر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتے ہوئے. اس میں ایک حدیث میں بیان کر دوں، رومی مسلمانوں سے صلح کریں گے لیکن بدعہدی کر جائیں گے اور گمسان کی جنگیں لڑی جائیں گی اور وہ جمع ہو کر 80 جھنڈے تلے لشکر کی سر میں تمہاری طرف آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 10,000 افراد ہوں گے. مسلم احمد کی اس میں 10,000 ہیں اور باقی حدیث میں اس کو 12,000 کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ ہم اس کو اپنا سم اپ کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کو، قسطنطنیہ والے کو. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا دجال کا خروج. اس پہ ہم پوری ڈیٹیل سے اس کے لیے ایک ایپیسوڈ پورا چاہیے کیونکہ وہ انتہائی مسٹیریس قسم کا کیریکٹر ہے. اس کو سمجھانا ہے، اس کو پہلے تو سمجھنا بھی ہے اچھے طریقے سے، پھر آگے سمجھانا بھی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈیٹیل اس کو کور کریں گے، اس کے کیریکٹر کو دجال کے. اینڈ ہی از اے مین. وہ لوگوں کی وہ جو ہے غلط فہمی ٹائم ٹریولر کہتے ہیں کہ وہ ڈالر ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ فلانا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. تو وہ تو بڑا واضح ہے کہ دجال جو ہے مدینہ انٹر نہیں ہو سکتا، مکہ انٹر نہیں ہو سکتا. اگر وہ انٹرنیٹ بھی ہے تو وہ مکہ کیسے آ گیا، مدینہ کیسے آ گیا. اگر وہ ڈالر بھی ہے تو ڈالر بھی مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے. وہ جس طرح کی بھی وہ باتیں کرتے ہیں جی، وہ ٹی وی ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے، وہ میڈیا ہے، وہ کیا ہے، وہ سب وہ ان کے جو ہے نا گمان ہے اپنے، اور وہ غلط ہے، غلط عقیدہ ہے، احادیث سے ٹکراتا ہے. جو صحیح حدیث ہیں وہ کلیئرلی بتاتی ہیں، اس کے بال بھی گنگرالے ہوں گے. بہرحال ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جی ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اس میں آج ہم نے اس حدیث کے 4 فیزز کو آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. چونکہ اینڈ آف ٹائم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت ساری چیزیں کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ تمام وضاحت کرنا بڑی ضروری تھی. انشاءاللہ آگے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دجال کو مکمل ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس کے ہر ایک فیز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.